ہم کسی بھی جنگ کی بات کرتے ہیں، کسی بھی مارکے کی بات کرتے ہیں، تو رسول خدا نے سوائے علی کو کسی کو بلایا ہی نہیں، وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک چیز حقیقت پہ مبنی ہے کہ رسول خدا نے احادیث کے اندر ہے، اہل تشیع و تسنن دونوں کی کتابوں میں، کہ اے علی، میں اور تم اللہ کے ایک ہی نور سے جسے کہتے ہیں کہ تخلیق پائے ہیں، پروردگار نے مجھ میں نبوت رکھی ہے اور تم پر ولایت رکھی ہے۔ واہ واہ، تو پروردگار اپنی ولا کو اور اپنی جسے کہتے ہیں کہ ان آیات کی مجسم طریقے کو بیان کرنا چاہتا ہے، کہ جس طرح سے پروردگار کی آیات محکمات ہیں، اسی طرح سے مولا کائنات کی صورت میں اگر مجسم دیکھنا جائے کہ جو محکمات میں سے ہوں، کہ جس کا عمل ایسا مستحکم ہو واہ واہ واہ، کہ پھر اس کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکتا ہو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے جنگوں کا میدان ہو، چاہے علوم کا میدان ہو، عدالت کا میدان ہو، زہد کا میدان ہو، تقوی کا میدان ہو، عبادت کا میدان ہو، ہر جگہ ہمیں اگر افضلیت نظر آتی ہے، عادل ترین شخص نظر آتا ہے، متقین ترین شخص نظر آتا ہے، تو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ بہت ایک اہم چیز ہے اس کے اندر سے۔ ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ آج کی شب میں کچھ گفتگو اس پہ ہونی چاہیے، میں کوشش کرتا ہوں اس کے اوپر، وہ ہے مولا کائنات کا وصیت نامہ، جو بہت اہم ہے۔ طویل ہے، 2-3 نکات بیان کروں گا، اس کے بعد پھر دوسرے مقررین اس کے اوپر تفصیل کریں۔ ایک نقطہ جو مولا کائنات بیان کرتے ہیں، بلاتے ہیں امام حسن کو اور امام حسین کو بلاتے ہیں، یہ بعض جگہ پر ہے کہ کاغذ اور دوات منگواتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد وصیت کرتے ہیں، اور اس بات کو پھر کہتے ہیں کہ یہ وصیت میری ان لوگوں تک ہے جو قیامت تک جو ہے وہ وہاں تک پہنچیں، ہر ایک کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے یہ وصیت، جس کے اندر ایک چیز جو مولا کائنات بہت اہم فرماتے ہیں، جہاں پر مختلف جگہ پر مختلف تاکید ہیں کہ آگے چل کے بیان کریں گے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ظالموں کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ بے شک، اور مظلوم کے حامی بن جاؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ چیز امیر المؤمنین نے ایک ایسا فارمولا دے دیا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ علی والا بنے، وہ کبھی بھی ظالم کے سامنے اپنی سر اور اپنا گردن نہیں جھکائے گا، بے شک، اور کبھی مظلوم کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ علی جمال دو عالم، علی امام زمان، علی جمال دو عالم، علی امام زمان، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، کیا بات اور ہے، علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، کیا بات ہے، کیا اور بات ہے، اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے، کبھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے۔ واہ 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 واہ، کل آپ نے کیا بات اشارہ ہے، کیا کہ 40 جگہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مہمان ہوئے، تو میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں جی گی کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کچھ اتنی پیاری تھی، اور ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تنازع ہو گیا، ایک نے کہا کہ کل کی شب کائنات کے مولا علی ابن ابی طالب میرے یہاں مہمان تھے، دوسرے نے کہا میرے یہاں مہمان تھے۔ اچھا، جب 2 افراد میں تنازع ہو گیا، تیسرا کوئی نہ کوئی ضرور آ جاتا ہے بیچ بچاؤ کرانے کے لیے، اس نے کہا کل کی شب علی میرے یہاں مہمان تھے، چوتھے نے کہا علی کل کی شب میرے یہاں مہمان تھے، 5ویں نے کہا کل کی شب علی میرے یہاں مہمان تھے، 6ٹھے نے کہا کل کی شب علی میرے یہاں مہمان تھے۔ اب 6 سے 36 ہو گئے، اور سب کا یہ کہنا تھا کہ علی میرے یہاں مہمان تھے، اور اس وقت سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ چلو چلتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب تمام کے تمام افراد مل کر پہنچے، اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کی شب علی کہاں پر مہمان تھے، تو ایک مرتبہ حسنین کریمین تشریف لائے اور کہا کہ نانا جان، اماں فرماتی ہیں کل کی شب علی ہمارے یہاں مہمان تھے۔
کیا بات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل کی شب علی میرے پاس کیا مہمان بات تھے. ہے، کیا اور بات ایک مرتبہ آسمان سے جبرائیل امین آئے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ کل کی شب علی ابن ابی طالب علیہ السلام بارگاہ ایزدی میں موجود تھے. تو یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے کہ ایک وقت میں علی 40 جگہ مہمان ہوئے. اور اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے کبھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے. ہم جنگ خندق کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جہاں کے لیے مولائے کائنات کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. اور جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور عمر ابن عبدود آمنے سامنے ہوئے تو ظاہر سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب نے عرب کے فن آداب سپاہگری سب جانتے ہیں کہ وہاں پر طریقہ یہ تھا کہ اپنے نیزے کو اچھالا کرتے تھے. اور مولائے کائنات عمر ابن عبدود نے نیزے کو اچھالا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس نیزے کو پکڑ لیا. اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے واپس عمر ابن عبدود کی جانب اچھالا. اور کئی مرتبہ 70 رد و بدل تاریخ میں یہ آیا کہ 70 رد و بدل ہوئے. اور ایک مرتبہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب اس نیزے کو اچھالا تو وہ نہ جانے کہاں جا کر غائب ہو گیا. اب عمر ابن عبدود پریشان ہو گیا, اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. کیوں متغیر ہو گیا؟ اس لیے کہ نیزہ سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پہ جواہرات لگے ہوئے تھے. اب عمر ابن عبدود نے کہا کہ یا علی کیسے مرد میدان تھے, نہ اپنا رہنے دیا نہ میرا رہنے دیا. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہل حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی انگشتان ولایت و امامت کو بلند کیا اور کہا کہ ان دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. اب جب ابن عبدود نے دیکھا تو دجلہ کا کنارہ نظر آیا اور دجلہ کے کنارے پر ایک مچھلی جو تھی وہ دریا سے نکلی اور اس نے جانب آسمان دیکھا. کہا کہ مگر مچھلی کے اوپر حملہ کرتا ہوا مگرمچھ نظر آیا اور مچھلی ایک مرتبہ جانب نکلی ہے اور اس نے جانب آسمان دیکھا کہ یا قاہر الودو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. اور ویسے ہی نیزہ آیا اور مگرمچھ کے حلق میں ترازو ہو گیا. تو یقیناً اگر نجات کے طالب تم ابد کے لیے کبھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے تو کائنات کے مولا علی ابن ابی طالب ہر ایک کی مشکل کشائی کرتے ہیں, ہر ایک کی حاجت روائی کرتے ہیں.